صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج صبح کی نشست میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے ذمے کس کس زندگی کے شعبے میں کیا چیز ایسی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ دین مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کی فلاح حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں اخلاقیات سے شروع کیا تھا کہ سب سے زیادہ ضروری چیز اخلاقیات کے شعبے میں یہ ہے کہ مسلمان کی عملی زندگی اور تربیت بچوں کی اس نہج پہ کی جائے کہ ان کی زندگی سے نفاق، جھوٹ اور دوغلا پن اور یہ چیزیں نکل جائیں۔ ایک معاشرہ اور تہذیب وہ ہے جسے آپ اپنی آنکھوں سے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر سچ بولتے ہیں، لوگ جہاں پر ظلم نہیں ہونے دیتے، یا جو ظلم ہو جائے تو لوگ انصاف کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لوگ بنیادی حقوق انسانوں کے اس کی بڑی رعایت کرتے ہیں۔ بظاہر یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو آج کی مغربی دنیا میں مسلمہ حقائق ہیں، لیکن اس ساری اخلاقیات کے شعبے کو اگر آپ تقسیم کریں تو پہلی تقسیم ایک مسلمان کے اور غیر مسلم کے اخلاقیات میں یہ آ جاتی ہے کہ یہ سب اخلاقیات جن کا تصور مغرب میں ہے، یورپ میں ہے، وہ اخلاقیات نہیں ہیں بلکہ وہ اصولی طور پر کچھ قوانین ہیں جنہیں برسا برس کے تجربے کے بعد لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر ہم اس اصول کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم ظلم کریں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اگر امریکہ اور یورپ میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی شخص ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ جاب میں ہم نے جتنے پیسے لینے ہیں اتنی ہم نے مزدوری کرنی ہے، اگر اس میں کمی بیشی کریں گے تو یہ خیانت کا ارتکاب ہوگا اور معاشرہ اچھی بنیادوں پہ بن نہیں سکے گا۔ اس قسم کے آپ 10,000 قوانین اگر یہاں دیکھنا چاہیں تو مل جائیں گے، مگر اس سب کی بنیاد یہ ہے کہ باہمی مفادات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال کرتے رہیں، معاملہ چلتا رہے گا۔ جبکہ اسلام میں ان اخلاقیات کی بنیاد بالکل ایک الگ چیز ہے، اور اخلاقیات کی تمام تر بنیاد اسلام میں مذہب کے نام پر ہے کہ وہ کہتا ہے مذہب جو اخلاقیات سکھاتا ہے وہ اصل میں قابل قدر ہیں، اور مذہب جن چیزوں کا حکم دیتا ہے وہ کرنی چاہیے اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے رک جانی چاہیے۔ اس کی بنیاد انسانوں کی عقل نہیں ہے، اس کی بنیاد انسانوں کے تجربات نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد وحی ہے اور اس کی بنیاد رسالت ہے۔ ایک قوم ہے اور وہ 100 سال مختلف تجربے کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ فلاں چیز جائز نہیں ہونی چاہیے ملک میں، اور اس پہ پھر ووٹنگ ہوتی ہے، رائے شماری ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ رائے شماری میں جائز ناجائز کا تصور ایسا ہی رہتا ہے کہ 51% اور 49% کی بات ہو جائے، جبکہ انبیاء علیہ السلام اس چیز کی رعایت نہیں کرتے۔ جو خدا کی طرف سے براہ راست انہیں حکم ملتا ہے وہ اس حکم کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ چیز نہ کرو، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ انسان کی اخلاقیات یہی اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے شریعت یہ بتاتی ہے کہ فلاں وقت میں قتل کر دینا جائز ہے، اور باقی مغرب اور پورا یورپ اور امریکہ اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ قتل کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام بتاتا ہے کہ جب کوئی برائی اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کا علاج یہ کرنا ہے،
ان کے ہاں برائی کا علاج اس صورت میں نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ کسی کے مفادات کو زد نہ پہنچائے. تو یہ بنیادی طور پہ اسلام کا جو تصور ہے اخلاقیات کے بارے میں وہ اور جو یورپ، امریکہ اور مغرب نے دیا ہے وہ دونوں میں بڑا فرق ہے. پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان میں وزیر اعظم رہے اور انہوں نے ایک خط میں اس بات کو بڑا وضاحت سے تحریر کیا، غالباً صبح بھی اس کا حوالہ آ چکا، اور انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ اس فکر میں رہا ہوں کہ کسی طرح ہندوستان کا ہر انسان، خواہ وہ ہندو ہو مسلمان ہو، اخلاقی اعتبار سے بہت بہتر انسان بن جائے. اور پھر انہوں نے کہا اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مذہب سے چھٹکارا حاصل کریں اور کسی کا کوئی مذہب نہ رہے. وہ ہندو ہونے کے باوجود جب وہ اعظم گڑھ میں چلے گئے، شبلی منزل میں وہ ٹھہرے، اور اس وقت وہ وزیر اعظم تھے ہندوستان کے، اور وہ جہاں جاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ پنڈت صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور ان سے تعزیت کر لی جائے. اور ہر جگہ وزیر اعظم کی آخر اہلیہ فوت ہوئی تھی، انتقال ہو گیا تھا، تو جہاں جاتے تھے یہی بات شروع ہو جاتی تھی. جہاں جاتے تھے تو وہاں معین الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہمارے ہاں آئے وہ شبلی منزل میں ٹھہرے اور وزیر اعظم تھے اور بے تکلفی تھی سب سے، تو وہ دسترخوان لگایا گیا اور قیمے بڑے گوشت کا جو قیمہ ہے اس کے کباب، شامی کباب رکھے گئے. تو کسی نے ذکر شروع کیا کہ حضور والا آپ کی اہلیہ، اس نے کہا چھوڑو اہلیہ کو چلی گئی، لاؤ یار کباب مجھے کھانے ہیں. 2 ہفتے ہو گئے کباب ہی نہیں کھلایا کسی نے، اور جہاں جاتا ہوں اہلیہ کا ذکر اور تعزیت شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بنیادی طور پر اپنے ہاں بھی مذہب کو اسی درجے کا سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے مذہب کوئی نہ ہو اور اخلاقیات ہر ہندوستانی کی ایسے ہوں کہ وہ ماڈل گویا بن جائے دنیا بھر کے لیے. حالانکہ ایسی چیز ہوتی نہیں ہے. جب تک مذہب بنیاد نہیں بنتا اخلاقیات کی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو طے کی جا سکے. وہ رولز، وہ چیزیں چینج ہوتی چلی جاتی. اسلام جس بنیاد پر انسانی اخلاقیات کو بناتا ہے وہ کہتا ہے آخرت کا تصور. وہ کہتا ہے اللہ کے ہاں تمہیں جا کے جواب دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے نہیں کہ اس سے کسی انسان کو یہاں نقصان پہنچ رہا ہے، یہ بات تو ہے ہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے گرفت فرمائیں گے، پوچھیں گے اللہ کہ تم نے یہ کیا کیا. آپ دیکھیے اتنا بڑا فرق اگر دیکھنا ہو تو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرا جاہلیت کے دور میں کسی عورت سے تعلق ہو گیا اور میں چاہتا تھا کہ اس سے میری شادی ہو جائے، اور وہ لڑکی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، اور یہ قصہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس نے یہ شرط لگا دی اور اس نے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صد لے آؤ تو یہ سب چیزیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں میں اسی نیت سے خنجر لے کے چلا گیا اور میں بہت عرصے تک دیکھتا رہا کہ وہ کس وقت تنہا ہوتے ہیں، کس وقت نماز کے لیے آتے ہیں بیت اللہ میں، کیا ہوتا ہے معاملہ. تو مجھے خیال آیا کہ رات کا آخری پہر ایسا ہے جس وقت کوئی نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہ بہت مناسب وقت ہے. تو میں جب طواف شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تو میں ان کے پیچھے تھا اور انہوں نے اچانک مجھے مڑ کے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ کیسے آنا ہوا ہے. تو میں گھبرا گیا، مگر میں نے کہا طواف کے لیے، اور آپ چپ کر کے چل پڑے. پھر کچھ دور جا کے پھر پوچھا کہ کیسے آنا ہوا ہے، تو میں نے کہا بیت اللہ میں کس کے لیے آتے ہیں. تو آپ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. اور ایک چکر ایسا آیا جس میں پورا ارادہ تھا کہ اب حملہ کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر پوچھا کہ کیسے آئے. تو میں نے کہا کہ طواف کے لیے. تو آپ نے فرمایا خنجر زہر میں بھگو کے طواف کے لیے آتے ہیں. تو کہتے تھے مجھے خیال آ گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے انہیں اطلاع دے دی ہوگی اس چیز کی، اور میں مسلمان ہو گیا. اور پلان کے مطابق میں نے اس لڑکی سے کہہ رکھا تھا کہ تمہیں فلاں وقت میں یہ سر مل جائے گا. جب میں بیت اللہ سے باہر گیا تو اس نے مجھے روکا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا. میں نے کہا میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا انہوں نے منع کر دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے دین میں غیر عورتوں سے ایسی باتیں کرنا یہ حرام ہے. یہ کایا پلٹ تھی جو ہو گئی کہ وہ جس نیت اور ارادے سے آئے تھے
بالکل اس کے برعکس دوسری ایک شخصیت بن گئی۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں، وہ کہتا ہے یہ ہے بنیاد اخلاقیات کی، جبکہ یورپ میں ایسی کوئی چیز اس طرح کی نہیں ملتی۔ وہاں انسانی آزادی کے نام پہ بہت کچھ ہے کہ آزادی میں جو مرضی کرتے رہیے، حتیٰ کہ باہمی رضامندی سے اگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو دنیا کے بڑے سے بڑے جرائم بھی جائز ہیں، درست ہیں، سود جیسی چیز وہ بھی درست ہے، اور بہت سی قباحتیں ہیں بغیر ان کا ذکر کیے۔ شریعت نے ان ساری چیزوں پر پابندی اور قدغن اس لیے لگائی ہے کہ انسان صرف انسانوں ہی کا حق نہیں ضائع کرتا، اللہ کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے۔ اس کائنات میں انسانوں کے علاوہ ایک اور بہت بڑی ہستی اور ذات حق تعالی شانہ کی ہے، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس نے بھی لوگوں پر اپنے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور یہ کہ قیامت میں لوگوں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ تصورات شریعت نے جو دیے ہیں، اس پر انسانی اخلاقیات پھر بنتی ہیں اور استوار ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں جو شریعت منع کرتی ہے، نبوت منع کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر یوں کرو گے تو اس کا اثر یہ آئے گا۔ شریعت کہتی ہے اس چیز کو ابتدا میں روک دو۔ اب انسان نے جو چیز 100 سال بعد سیکھنی تھی، اور ممکن ہے اس کی سمجھ میں آتی اور ممکن ہے نہ آتی، رسالت نے پہلے دن بتا دیا کہ دیکھو اس کے اثرات کی مرتب ہوں گے، اس لیے تم اس کام کو نہیں کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی بھی شخص شیر یا چیتے یا کسی درندے کی کھال پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو درندگی اس شخص میں سرایت کر جائے گی، اس شخص میں آ جائے گی۔ یہ صحبت ہے، اس کے برے اثرات کو شریعت نے بتایا ہے کہ دیکھو اس وجہ سے ہم منع کر رہے ہیں کہ شیر کی کھال پہ بیٹھنے سے درندوں جیسی بات آ جائے گی۔ پورے یورپ کی اخلاقیات کو لے لیجئے، کوئی یہ بتانے والا نہیں ملے گا کہ اس کھال پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، فلاں گوشت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس گوشت کی وجہ سے ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نبوت جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے، وہاں سے انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ چیزوں کی صحبت کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جب یہ بہت بڑا فرق ہے، تو جو کرنے کا ایک کام اس معاشرے میں اور ہر معاشرے میں مسلمانوں کے ذمہ ضروری رہا ہے، اور خاص طور پر خواتین کے معاملے میں جو ضروری کام رہا ہے، وہ یہ کہ وہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ اور بس ذہن اتنے خراب ہو گئے ہیں اور دماغی طور پر اتنی پستی آ گئی ہے کہ اگر یہی چیز یورپ کہہ دے تو لوگ بغیر سوچے سمجھے بھی اسے ماننے کو تیار ہو جائیں، اور یہی چیز اسلام کہے تو خواتین کہتی ہیں اس میں کیا دلیل ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس کو کس نے کہا ہے۔ یہ سب چیزیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ دماغی حالت درست نہیں ہے، وگرنہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے آپ کی بات سنی اور اس کی اطاعت کی۔ گورباچوف نے ایک کتاب لکھی ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے 4-5 برس ہوئے پرنٹ ہوئی، ہم نے اسے پڑھا، اور آپ اسے دیکھیے۔ روس کے ٹوٹنے کے اسباب پہ انہوں نے لکھی ہے، نام ہمیں پرسٹائکا، اسے ہم نے پڑھا، اور اس کے 4th چیپٹر کو اگر ہو سکے تو آپ کبھی پڑھیے گا۔ انہوں نے پورے روس کے ٹوٹنے کے اسباب پر جہاں بحث کی ہے اور یورپ کی تباہی کے متعلق جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو گھروں سے نکال دی۔ اس نے لکھا ہے عورتوں کو کسی طرح گھروں میں واپس لاؤ اور اولادوں کی وہ تربیت کریں، چونکہ ہم نے انہیں نکال دیا، ہماری نسلیں بغیر تربیت کے ہوئیں، اس کی وجہ سے جا کے روس بھی ٹوٹ گیا اور یورپ کو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب وہ جو اس کی بات ہے، اس کا وزن اگر کوئی زیادہ محسوس کرے اور شریعت کی بات کا وزن زیادہ محسوس نہ کرے تو اسے سوچنا چاہیے کہ ایمان کس چیز پہ لائے ہیں۔ یہ حوالہ اس لیے دیا ہے کہ پرانے ہی نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں، اس دور کے جو بڑے بڑے مفکر مانے جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت، نئی نسل کی تربیت عورت کا سب سے بڑا فریضہ یہ۔ اللہ نے کوئی ذمہ داری عورت کی لی نہیں، معیشت میں خدا نے کوئی اس کو حصہ نہیں دیا، کہیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ باہر جا کر کمائے، کہیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کے لیے محنت اور مزدوری کر کے انہیں پالے۔ وہ بہت مستثنا صورتیں ہیں،
جب اس کے بچوں کو پالنے والا کوئی نہیں ہے، گھر کے اخراجات اٹھانے والا کوئی نہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی سفارش کی ہے۔ اور آپ نے سے پوچھا گیا، نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر مصرف مال کے خرچ کا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری بہن یا بیٹی جب طلاق لے کے یا اپنے شوہر کے انتقال کی وجہ سے گھر لوٹ آئے تو اپنا مال اس پہ خرچ کرو، وہ تمہارے مال کی سب سے زیادہ مستحق خاتون ہے۔ شریعت نے ہر جگہ عورت کو معاش کی ذمہ داریوں سے ہٹایا، کوئی چیز اس کے ذمہ نہیں رکھی اور مرد پر بوجھ ڈالا ہے۔ یہی حکمت ہے کہ اللہ نے مرد کے ذمے یہ رکھا ہے کہ جب وہ بیٹا ہے تو وہ اپنی ماں کی خدمت کرے گا، جب وہ شوہر ہے تو بیوی کے حقوق کا خیال کرے گا، اور جب وہ باپ بن جاتا ہے تو اسے اپنی بیٹیوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ ہر جگہ جب وہ پیسے خرچ کرے گا، بیٹا ہے تو ماں کی صورت میں خرچ کر رہا ہے، اور وہ بھائی ہے تو بہنوں پہ خرچ کیے جا رہا ہے، اور شوہر ہے تو بیوی پہ خرچ کر رہا ہے، باپ ہے تو بیٹیوں پہ خرچ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے شوہر کو وراثت میں مرد کو دگنا حصہ دیا اور عورت کو قہرا حصہ دیا، کیونکہ ہر جگہ کی پیمنٹس تو اس کے ذمے، تو وراثت میں اسے ہی دگنا ملنا چاہیے تھا نا، اور عورت کو قہرا دیا ہے۔ اور انجام کار دیکھیے، یہ پیسہ پھر عورت ہی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، وہی خرچ کرتی ہیں، انہی کے اخراجات سارے ہیں۔ کہ اب جو کہتا ہے پورا یورپ کے امریکہ میں خاص طور پہ کہ جناب ہم دنیا میں کسی ایسے نظام کو چلنے نہیں دیں گے جہاں عورت اور مرد کی وراثت میں فرق ہے، تو وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ اللہ نے عورتوں کے کیا حقوق رکھے ہیں کہ انہیں سرے سے معاش کمانے کی زحمت ہی نہیں دی۔ ان کے ذمے تو ایک ہی چیز رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور اس تربیت کے نتیجے میں جو بچے آئیں گے، اس تربیت کے نتیجے میں جو کچھ دنیا میں آئے گا، اس کا نمونہ آپ دیکھیے وہ کتنے بڑے بڑے لوگ ان عورتوں ہی کی وجہ سے بنتے ہیں، ماؤں ہی کی وجہ سے بنتے ہیں، بہنوں ہی کی وجہ سے بنتے ہیں، کہ وہ ان مردوں کی تربیت میں ان کا ہاتھ ہے۔ وہ دنیا کو ایسے ایسے افراد مہیا کرتی ہیں کہ جنہوں نے دنیا پر حکومت کی اور دنیا میں اسلام کے لیے سب کے لیے کام کیا، مگر پسے پشت بنیادی طور پہ عورتوں کا ہاتھ۔ بغداد تباہ ہو گیا، تاتاریوں نے قبضہ کر لیا، اور مسلمان یہ سمجھ چکے تھے کہ اب دنیا میں اسلام کبھی نہیں آتا اور اب اٹھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بغداد کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 40-50 برس کے اندر اندر یہ پوری تاتاری قوم بدل گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کی جگہ لے کے اسلام کو نئے سرے سے شروع کر دیا، نیا خون اسلام کو مل گیا۔ یہ تاتاری کیسے مسلمان ہو گئے، جن کے متعلق عربوں کا محاورہ تھا کہ اگر تم سے یہ کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے تو تصدقو، اس کو کہو تم سچ کہتے ہو، ولو ان سمعتم، اور اگر تم یہ سنو کہ ان التتار قد انہزموا، کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی ہے، وہ بدل گئے ہیں، تو کبھی نہ ماننا۔ پہاڑ ہل سکتا ہے، تاتاری نہیں بدل سکتے، ایسی جفا کش قوم تھی۔ اقبال نے ان کے بارے میں کہا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے سے۔ یہ جو صنم خانے کے علمبردار آئے تھے، بیت اللہ پہ سر جھکانے والے بن گئے۔ اس کے پس پش جتنے تاریخی اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے، جسے آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں اٹھا کے کتابیں، کہ یہ ان مسلمان مظلوم بچیوں کو اپنے گھر لے گئے، جبرن انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیا تھا، اور اس کے بعد جب اس وحشت اور درندگی کے بعد جب اولادیں ان لڑکیوں کے ہاں پیدا ہوئی ہیں، تو ان میں اسلام تھا، ان لڑکیوں میں انہوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ تم مسلمان ہو اور تمہارا باپ بڑا ظالم تھا، وہ کافر ہے، اس طرح مجھے اٹھا کر لے آیا تھا، لیکن میرے بیٹے تم مسلمان ہو۔ 30-40 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور یہ بچے جب باہر آئے ہیں تو یہ مسلمان خواتین کے بچے تھے، عربوں کا خالص مسلمانوں کا خون تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سارا بغداد چھوڑ عالم اسلام کی حالت بدل گئی، اور سب تاتاری مسلمان ہی تھے، اور کوئی قوم دنیا میں نہیں رہی۔ یہ ان عورتوں کا احسان ہے، یہ اس خون کا اور اس دودھ کا احسان ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو پلایا تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کی تربیت۔ جن ممالک میں آپ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں آپ رہ رہے ہیں، آپ اچھی طرح سوچ لیجئے کہ اگلی نسل کیا کرے گی اور ان کی تربیت کا کیا ہوگا۔ شریعت اتنی حساس ہے اولاد کی تربیت کے معاملے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟
اس نے کہا میرا بچہ بالکل سیاہ رنگ کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر؟ اس نے کہا اور یہ کہ میں اور میری بیوی دونوں سفید رنگت کے ہیں، یہ سیاہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ مجھے اپنی بیوی پہ شبہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اونٹ پالتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارے اونٹوں میں سیاہ اونٹ بھی ہیں؟ اس سے کہا ہیں. آپ نے فرمایا بس تمہاری بیوی ادھر اونٹوں میں رہتی ہوگی، ان اونٹوں کا رنگ ان کی صحبت میں ان کے پاس رہنے کی وجہ سے اس عورت کے بچے میں آ گیا، اور کوئی ایسی وجہ نہیں. شریعت یہ بتاتی ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا وہ اپنے گرد و پیش کا اثر کیسے قبول کرتا ہے، اپنے گرد و پیش کے معاشرے سے کیسے متاثر ہوتا ہے. اسی لیے ان مغلوں نے حکومتیں کرنی تھی نا، اور انہیں اندازہ تھا کہ ہماری سلطنت کو محفوظ رہنا چاہیے اور ہمارے بعد اولاد اس کی تربیت یہ چیزیں ہونی چاہیے. اکبر ویسا بادشاہ جو ظلم میں اور کن کن چیزوں میں مشہور ہے، اس نے جب دیکھا کہ اس کے یہاں کسی بچے کی ولی عہد کی ولادت متوقع ہے تو اس نے اپنی ہندو رانی کو، ہندوانی تھی وہ، اسے اجمیر بھیج دیا. شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ السلام کے بڑے اولیاء کرام میں سے تھے. اس کا حضرت کے ہاں جا کے رہو، وہاں ماحول صحیح ہے، ان کے گھر میں دین ہے، پابندی ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، سب کچھ ہے. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا جو آئندہ کو آئے وہ اچھے اور اعلیٰ اسلامی اخلاق رکھتا ہو تاکہ میرے دادا کی حکومت چل سکے، بابر کی اور ہمایوں کی سلطنت کا وہ وارث. ان لوگوں کو اتنا اہتمام تھا کہ کسی طرح اولاد کی تربیت ہونی چاہیے، کسی طرح بچے اچھے ہونے چاہیے. اور یہ جو اولاد کی تربیت کا معاملہ تھا، جب سے یہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، شہروں کے شہر اس سے خالی ہو گئے ہیں کہ کوئی انسان ملے، اور محفلیں اجڑ گئی ہیں، اور اپنے دل کا حال کہنے کے لیے انسان ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کوئی انسان مل جائے. انسان کا بچہ تلاش کرو جس سے آدمی جا کے کچھ دکھ درد کہہ سکے، کچھ اپنی ضرورت بیان کر سکے. کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جب کوئی مصیبت پیش آ جائے تو تم اللہ سے مانگنا، اور جب تم سمجھو کہ تم بہت ہی مجبور ہو گئے ہو، انسان ہے آخر، کبھی دل میں آ جاتی ہے ایسی بات، تو فرمایا اپنا سوال اس شخص سے کرو جس شخص کے اخلاق اچھے. آپ نے فرمایا وہ چاہے گا تو تمہاری مدد کر دے گا، تمہیں دے دے گا، اور اگر وہ مدد نہیں کرے گا تو کسی کو کہے گا بھی نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تعلیم دی ہے کہ کسی کے حالات بیان کرنا، لوگوں میں مذاق کرنا کہ فلاں آئے تھے اور دیکھو اب وہ آئے ہیں ہمارے دروازے پہ اور ایسے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت تھی. آپ نے فرمایا اللہ کے اچھے بندوں کے سامنے لے کے جانا اپنی ضرورت کو، اگر تمہیں ضرورت پیش آ جائے، تاکہ وہ کسی سے جا کے بیان نہ کرے. اتنا اہتمام تھا اس اولاد کی تربیت کا، پرورش کا. کتنے واقعات آپ کو سنائیں، اتنے واقعات ہیں کہ شاید عشاء ہو جائے اور یہ کہانی، یہ باتیں ختم نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے آ کے شکایت کی اور اس سے کہا امیر المومنین میرے بچے نے مجھے مارا ہے، لڑکے نے، اور آپ اسے سزا دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لڑکے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ یہ کہتا ہے کہ تم نے اسے مارا ہے، تم بتاؤ کیا حقیقت ہے اس کی. اس سے کہا جی میں نے مارا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تمہیں سزا یعنی ملنی چاہیے. تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ باپ کا بھی کوئی حق ہے اولاد کے متعلق؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. اس نے کہا کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک تو وہ شادی اچھی جگہ پر کرے تاکہ اس کی آئندہ کی اولاد جو ہے وہ اچھی ہو. یہ بنیاد ہے. شادیاں کس بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ محبتوں اور تعلقات اور پیسہ اور کس چیز کی بنیاد پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیاں حسن کی بنیاد پر ہوتی تھیں، اور عرب رشتے اپنے کیا کرتے تھے عیسائی لڑکیوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیاں ہوتی تھی پیسے کی بنیاد پہ، اور وہ سارے رشتے یہودیوں کے ہاں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہودی تو پیسے کے معاملے میں شروع سے ایسے. اور تیسرے نسب کے معاملے میں لوگ اونچا خاندان دیکھتے تھے، تو وہی مشرکین مکہ، مشرکین کے نسب قریش کے سب کے بہت اونچے اونچے نسب تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان ساری بنیادوں کو توڑ دیا، اور آپ نے فرمایا لوگوں شادیاں 4 وجہ سے کی جاتی ہیں، پیسے کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خاندان کا بڑا ہونا اس وجہ سے، اور دین کی وجہ سے. اور آپ نے فرمایا ہمیشہ دین کو ترجیح دینا باقی چیزوں پر. دیکھو اس کو خیال رکھنا.
اس لیے کہ جب لڑکی خود پڑھی لکھی ہوگی، تربیت اچھی ہوگی، تو آگے کو اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ حسن کتنے دن قائم رہے گا اور پیسہ کتنے دن چلے گا، اور خاندان کا بڑا ہونا اس کو اور مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے۔ فقط دین ایسی بنیاد ہے جس بنیاد کو چلایا جا سکتا ہے۔ اتنا اہتمام رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک حدیث آپ سے عرض کریں، اس حدیث کو کبھی آپ سوچئے گا تنہائی میں بیٹھ کے کہ معاملہ اس امت کا کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا عورتوں سے، آپ نے کہا عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے، بچتی ہے، ابو داؤد میں آیا ہے، تاکہ اس کا حسن قائم رہے۔ آپ نے فرمایا عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے بچتی ہے، اور اس کا نقصان تمہیں پتہ ہے 18 سال بعد جا کے ظاہر ہوتا ہے، جب اس کا بیٹا گھوڑے کی پیٹھ پہ میدان جنگ میں جم کر نہیں بیٹھ سکتا۔ 18 برس کے بعد آپ نے فرمایا جب بیٹا اس کا جوان ہوتا ہے، پھر پتا چلتا ہے جو دودھ نہیں پلایا تھا ماں نے، تو اب آ کے اس کا نتیجہ نکلا کہ بیٹا میدان جنگ میں جم نہیں سکتا۔ اور جب جہاد ہی نہ کرنا ہو اور تناؤم اور عیش کی زندگی بچوں کو سکھانی ہو، تو پھر واقعی دودھ پلانے کی کیا ضرورت، پھر تو ڈبوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کتنی بنیادی چیز ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت بچے کو دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے، اور اس کا نقصان 18 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ ایک مجاہد کا ذہن جو کچھ وہ سوچتا ہے، اور ایک تناؤم اور عیش اور آرام کی زندگی کا ذہن، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا اثر پھر ماں کے دودھ کا صرف جہاد پہ ہی نہیں، زندگی کے ہر شعبے پر پڑتا ہے، کیونکہ فکر کا انداز بدل جاتا ہے۔ میر امان اللہ خان افغانستان کے والی تھے، اور کسی نے انہوں نے محل میں آئے اور گھبرائے ہوئے تھے، بڑے پریشان۔ تو ان سے بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، خیریت؟ تو کہنے لگے کہ افغانستان پہ فلاں قبیلہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، اور میں نے بیٹے کو بھیجا تھا فوج دے کے، اور اطلاع یہ آئی ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے اور فوج کو شکست ہو گئی، اور بیٹا بھاگ کے آ رہا تھا واپس، پیچھے سے کسی نے مار دیا ہے۔ تو وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر کہنے لگی یہ ہو سکتا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹا دشمنوں کے مقابلے میں بھاگ کے آ گیا۔ تو امان اللہ خان نے 2-4 مرتبہ یہ بات جب سنی تو انہیں غصہ آیا۔ انہوں نے کہا فضول بات کرتی ہو، میرے پاس مستند ذرائع سے خبر پہنچی ہے کہ بیٹے نے میدان جنگ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا کچھ ہو جائے میرا بیٹا میدان جنگ نہیں چھوڑ سکتا۔ بات چل رہی تھی، دوسرے دن اطلاع آ گئی کہ سب اطلاعات غلط تھیں، اور آپ کے بیٹے نے دشمنوں پہ قابو بھی پا لیا ہے، مذاکرات ہو رہے اور وہ واپس آ رہا ہے۔ تو بڑی خوشی سے وہ گھر آئے اور کہا تم سچ کہتی تھی، مگر تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا مجھے اس لیے پتا چلا کہ جس دن شادی کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے وجود میں کوئی اور وجود اب پرورش پانے لگا ہے، تو میں نے آپ کے خزانے سے، آپ کے مال سے، کسی شخص کے مال سے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا کہ مبادا یہ کہیں حرام کا اور میرے بچے کی پرورش حرام سے ہو جائے۔ میں خالص حلال مال اس وقت تک کھاتی ہی رہی ہوں جب تک کہ 2 سال بچے کو دودھ پلا کے فارغ نہیں کر لیا۔ تو میں نے سوچا آپ کی بات سننے کے بعد کہ جس بچے کی پیدائش سے بھی ایک عرصہ قبل اس کے وجود کے احساس سے لے کے دودھ پلانے تک ماں نے ایک لقمہ حرام کا نہ کھایا ہو، اس ماں کا بیٹا کیسے دشمنوں کے مقابلے میں ہی ٹھہرے گا؟ اس لیے مجھے خیال ہوا کہ یہ بات غلط ہے، اطلاع غلط پہنچی ہے۔ یہ مائیں تھیں جنہوں نے پرورش کی ہے، یہ مائیں کہیں یورپ میں نہیں آ گئی تھیں، کہیں معاش کے لیے امریکہ اور ان ساری چیزوں میں یہ کوئی سہولت انہیں میسر نہیں تھی، مگر انہیں پتا تھا کہ آگے اولاد کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ انہوں نے قوم کو سنبھالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلی چیز یہ کہ وہ شادی سے ہی جگہ پر کرے۔ اس بچے نے کہا حضرت اور کوئی بات؟ تو انہوں نے کہا بیٹے کا نام اچھا رکھے جس کی وجہ سے اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس نے کہا اور کوئی بات؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تربیت اچھی کرے۔ اس نے کہا بس امیر المومنین اتنا کافی۔ اس نے کہا میرے والد نے شادی تو کی اس لڑکی سے جو بازار میں بکنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس کے حسن سے متاثر ہو کے، یہ تو والد صاحب نے ہمارا پہلا حق ادا کیا۔ اور اس کے بعد بچپن میں یہ میرا نام اصلی تو چھوڑ کے مجھے کھٹمل کہا کرتے تھے، تو میں بچہ تھا چڑ جاتا تھا۔ وہ باہر جو گھر سے نکلا یہ نام تو گلی محلے میں بچے بھی مجھے کھٹمل کہنے لگے، تو میں تنگ آ کے ان سے لڑتا تھا
اور میری یہ لڑائی کی عادت اسی وقت خراب ہو گئی تھی، میں ہر ایک سے لڑتا تھا، الجھتا تھا، غصہ آتا تھا، بچے مجھے تنگ کرتے تھے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا تربیت، تو امیر المومنین اگر میری تربیت ہوتی تو میں آج یہ تماشا دکھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے والد کو درے مارے اور فرمایا کہ اپنی اولادوں کے حق ادا نہیں کرتے ہو اور اٹھ کے عمر کے پاس آ جاتے ہو کہ عمر تمہیں انصاف دلائے، تو پھر تو انصاف یہی۔ یہ ہے اولاد کی تربیت کہ ہر مرحلے میں ماں کو اس کا رسپانسبل ٹھہرایا گیا ہے، عورت پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ تم کتنی چیزوں میں کیئر کرو گی، حلال کا رزق ہے، کھانا ہے، اپنے آپ کو غلط صحبت سے بچانا ہے، غلط چیزوں کے اثرات سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ اولاد اس کی تربیت آگے کو صحیح ہو۔ اس لیے مسلمان جو یہاں رہ رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہیں، سب سے اہم کام یہی ہے کہ اپنی نسلوں کو دیکھیں ان کی تربیت کس معاشرے میں ہو رہی ہے، کس رنگ میں ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں معیار بدل گیا ہے، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر بنے، مسلمان چاہے بنے نہ بنے، مسلمان ہو نہ ہو، حتیٰ کہ انسان بھی ہو نہ ہو، مگر ڈاکٹر انجینئر ہونا چاہیے، پیسے خوب کمانے چاہیے۔ معاشی حیوان بن گیا ہے انسان، انسانیت والی اقدار اور باتیں نہیں رہی کہ معاشی حیوان ڈالرز کماتا رہے، پیسے کماتا رہے، پیسے دیتا رہے، پیسے ہی کے متعلق صبح سے شام تک سوچتا رہے اور باقی ساری زندگی کی اقدار وہ ایک طرف کو ڈال دی جائیں اور اس میں کچھ نہ۔ مثنوی لکھی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ چند ایک کتابیں جو ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے، ان میں مولانا روم کی مثنوی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے اور کچھ غلط نہیں کہا کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی زبان میں اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں عجیب عجیب قصے، حکایات اور انسانوں کی فلاح کی باتیں ہیں، وہ اللہ نے الہام کی تھی مولانا روم کو، اور مولانا روم نے اس میں شاعری کے ذریعے سب چیزیں بیان کی ہیں۔ بہت زبردست کتاب۔ مولانا روم نے اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم نے شیخ کو دیکھا، وہ دوپہر گرمی میں ہاتھ پہ چراغ رکھ کے شہر میں گھوم رہے تھے، تو بڑا تعجب ہوا کہ شیخ جیسا عقل مند انسان دوپہر سورج چڑھا ہوا ہے اور ہاتھ پہ چراغ رکھ کے گھوم رہے ہیں، آخر کیا چیز چاہیے؟ تو ہم نے شیخ سے پوچھا کہ حضرت کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جو کچھ ہم نے زندگی میں کمایا ہے سب لے لو، انسان مارزوس، انسان کا بچہ تلاش کر رہا ہوں جس کی مجلس میں جاؤں، انسان نہیں ملتا۔ ہر دور کا المیہ یہ ہے کہ انسان نہیں ملتا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب کام ان کے سپرد کر دیا جائے جو کام کے اہل نہیں ہیں تو قیامت آ جائے گی۔ آپ زندگی کے جتنے شعبے دیکھ لیں، کام ان کے سپرد ہو گئے ہیں جو اس کے اہل نہیں تھے۔ امامت وہ شخص کرنے لگا ہے جو امامت کا اہل نہیں تھا، ڈاکٹری کا دعوے دار وہ ہو گیا ہے جو بنیادی طور پر ڈاکٹر نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے MBBS کی ڈگری کہیں سے مل جائے، وہ تو ایک اتنی نکھری ہوئی اندر کی شخصیت ہے جسے انسانوں کا درد ہے، جسے پتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت قیاس، کوئی شخص بالکل سٹڈیز کا، مطالعے کا، کوئی لکھنے پڑھنے کا آدمی تھا، وہ انجینئرنگ میں ڈال دیا اسے کہ نہیں صاحب آپ تو یہی کام کریں گے۔ اب یہ سارے شعبے اتنے خلط ملط ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی پریشان ہے، وہ کہتا ہے میرا اصل فیلڈ تو وہ تھا، اگر میں اس فیلڈ میں چلا جاتا تو بڑی کامیابی ہوتی۔ تو ہر چیز نااہل کے سپرد جب ہو جائے گی قیامت تو آئے گی۔ اسی طرح اولادوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، بجائے اس کے کہ وہ افراد کرتے، انسان کرتے، ٹیلی ویژن کرنے لگا ہے، فلمیں کرنے لگی ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ پھر کیا ہوگا۔ آپ حضرات نے، آپ میں جو بالکل ینگ ہیں، انہوں نے تو شاید ماحول نہ دیکھا ہو، لیکن جن کے بالوں کو سفیدی نے چھو لیا ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ شام کو گاؤں میں اپنے بچوں کو لے جاتے تھے، کبھی کسی بزرگ کے پاس لے جاتے تھے، کبھی گھر کے میں چوپال لگ جاتا تھا، اپنے گھر بچے آ کے بیٹھ جاتے تھے، دادا دادی، نانا نانی کوئی کہانی سناتے تھے، کوئی چیز کرتے تھے۔ یہ سب ذہنی تربیت تھی، بچہ سنتا تھا، اس کے اثرات قبول کرتا تھا، یہ سب ذہنی تربیت تھی۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ اسلام کیا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ دین کیا ہے۔ اس ذہنی تربیت کے نتیجے میں جب وہ جوان ہوتے تھے تو بہت سی چیزیں بغیر لکھے پڑھے بھی انہیں معلوم ہوتی تھی،
اور انسانیت کے آداب انہیں پتہ ہوتے تھے کہ انسان کیسے ہوتے ہیں، معاملات کیسے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ مگر اب جب ان سب چیزوں کو ہٹا کے ٹی وی نے جگہ لے لی تو وہ بڑے لوگوں کی دعائیں، ان کی مجلسوں کی برکات، ان کے ساتھ رہنا، ان کی نظر کا پڑنا جو شفقت اور محبت کی نگاہیں تھیں، ان سب سے محرومی ہو گئی۔ کیا اس کا بدل کمپیوٹر ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا بدل ٹی وی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا بدل کوئی اور چیز ہو سکتی؟ وہ تو انسان ہی ہو سکتے تھے، اور انسان درمیان میں سے نکال کے مشین کے دور میں گویا ایک طرح سے ڈال دیا کہ بس ٹھیک ہے، اس طرح تربیت ہونے لگی علیہ باللہ، اور اس طرح تو اس معاشرے میں تو یہ ہو سکتا تھا، اسلام کے ساتھ اس معاشرے کی کوئی مطابقت نہیں تھی۔ بھوپال ہندوستان میں ریاست تھی اور مسلمانوں کے لیے بڑی قدر کی چیز اور مسلمانوں کے لیے بڑے فخر کا نشان ایک عرصے تک بھوپال رہا ہے۔ بھوپال میں مفتی صاحب تھے اور انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ دف جو ہوتی ہے اس کا بجانا جائز نکاح کے موقع۔ قاضی صاحب نے یہ حکم کر دیا کہ دف کا بجانا جائز نہیں۔ اب قاضی صاحب کے اور مفتی صاحب کے فتوے میں اختلاف ہو گیا، تو نواب صاحب جو تھے اس زمانے کے، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو فیصلہ کرو تاکہ بھوپال میں نکاح کے موقع پہ دف بجائی جائے یا نہ بجائی جائے، ایک طرف کرو اس مسئلے کو۔ تو بحث چلتی رہی بہت دنوں، اور دونوں نے حدیث دلی میں شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے شاہ عبدالعزیز صاحب کے، اور وہ بیٹے تھے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ سلسلہ، یہ چین، یہ گولڈن چین یوں تھی۔ تو ایک دن قاضی صاحب نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج مفتی صاحب گھر آئیں گے، اور تم اس طرح کرو دوپہر کھانا پکا دینا، اور مفتی صاحب کے ساتھ کچھ گفتگو بھی ہوگی علمی، اور لوگ بھی ہوں گے تو کھانا زیادہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا کس مسئلے میں گفتگو ہوگی علم کی؟ ہم کھانا تو پک جائے گا، آپ اس کی فکر نہ کیجئے۔ تو انہوں نے کہا وہ دف کا مسئلہ ایک چل رہا ہے، اور مفتی صاحب نے اسے جائز قرار دیا ہے، اور ہم اسے نہ مفتی صاحب نے ناجائز قرار دیا اور ہم اسے جائز قرار دے رہے ہیں، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، فیصلہ ایسے تھا۔ تو اس نے کہا کہ بس اس مسئلے پہ بحث کرنی ہے۔ کہاں یہ تھوڑا مسئلہ ہے، پورے بھوپال میں اس کا شور مچا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا مفتی صاحب جب آئیں تو میں پہلے ان سے ذرا سی بات کر لوں، آپ کی اجازت ہو؟ ان کا تم کر لینا، مگر تم کہاں سے پڑھی لکھی ہو؟ یہ بیٹی تھی شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ بچے جو بڑوں کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے اس کے اثرات دیکھیے کتنے گمبھیر ہوتے تھے۔ مفتی صاحب جب تشریف لائے تو قاضی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ سے بات تو بعد میں ہوگی، دلائل پہ علمی گفتگو ہے، لیکن ہماری اہلیہ کہتی ہیں کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو آپ ان کی بھی بات سن لیجیے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی کہیے۔ تو وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولیں اور کہنے لگیں کہ میں فلاں ہوں، آپ نے مجھے پہچانا؟ تو کہنے لگے کہ حضرت کی بیٹی ہیں آپ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کہا جی وہی ہوں۔ کہا ہم تو آپ کو بچپن میں کھلاتے تھے، آپ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی چھوٹی بچی تھی۔ تو اس نے کہا بس مفتی صاحب میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا آپ جب ہمارے والد صاحب کے پاس حدیث پڑھنے آئے تھے تو کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ گھڑا ٹوٹ جاتا تھا، اور گھڑے کی منڈیر پہ چربی بکرے کی دمبے کی کوئی پلہ لے کے اسے چڑھا دیتے تھے، اور جب وہ سوکھ جاتی تھی تو وہ بجتی تھی۔ تو ان کا یہ سب یاد ہے۔ کہا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ ہمیں کھلایا کرتے تھے، گود میں اٹھاتے تھے، اور کبھی کبھی ہم وہ جب زمین پہ رکھ دیتی تھیں تو بجانا شروع کرتی تھیں تو والد صاحب اس سے منع کرتے تھے اور ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے، اور ہاتھ میں رکھ کے دوسرے ہاتھ سے جب ہم بجاتی تھی تب شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ بھی یاد ہے؟ انہوں نے کہا تو وجہ میں بھی سوچتی رہی کہ آخر والد صاحب زمین پہ رکھ کے جب بجاؤ تو نہیں بجانے دیتے، ہاتھ میں بجاؤ تو بجانے دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو مجھے بہت بعد میں سمجھ آیا کہ جب زمین پہ سے رکھتے تھے ہم تو دونوں طرفیں اس کی بند ہو جاتی تھی، وہ ڈھول بن جاتا تھا، اور والد صاحب ڈھول کو ناجائز کہتے تھے، اور جب ہاتھ میں پکڑ لیتی تھی ایک طرف سے بجاتی تھی تو دف ہو جاتی تھی، وہ اس کو جائز سمجھتے تھے۔ تو آپ کے استاد تو اسے جائز سمجھتے تھے، مفتی صاحب آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا؟ مفتی صاحب بالکل چپ ہو گئے اور کہنے لگے اچھا بیٹی کھانا لاؤ، چھوڑو تمہارے قاضی صاحب کی بات جائز۔ یہ ہے بچوں کی تربیت۔ بچوں کو آپ اس سے نہیں روک سکتے کہ وہ نتائج اخذ نہ کریں۔ کسی کی سوچ پہ پہرا لگ سکتا ہے کہ میاں ہم جو مرضی کرتے رہیں مگر تم ہمارے متعلق سچ ہی سوچو، اچھی بات سوچو،
یہ نہیں ہوا کرتا. یہ اولادوں کی تربیت آخر کیسے ہوگی؟ یہ ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے، ماں ہو باپ ہو، جس کو بھی اللہ نے اولاد دی ہے یہ اس کے ذمہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے. یہ اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور خدا نخواستہ اس سے کوتاہی ہوئی تو اس کوتاہی کے اثرات آپ دیکھ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام تھا اس بات کا کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور جب وہ ایسی حالت میں ہو تو آپ نے فرمایا وہ اپنے بچے کو اللہ کی پناہ میں دے دے کہ خدا تعالیٰ اس کی ولادت کو، اس کی تربیت کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے. شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے انہیں لکھا ہے کہ حضرت ہمارے زمانے میں لکھنؤ میں بانکیں بہت زیادہ ہو گئیں اور لکھنؤ کی تہذیب بگڑ گئی ہے اور شرافت ہندوستان میں ختم ہوتی جا رہی ہے. شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ اپنی اولادوں کو اس مرحلے میں بھی اللہ کی پناہ میں دے دو، ان کے ماں باپ نے یہ دعا نہیں پڑھی اور اس کا نتیجہ تم لکھنؤ کی تباہی کی صورت میں دیکھو. کوئی کچھ کہے اور چاہے اس کی عقل میں آئے نہ آئے، ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ نسلیں جو بگڑ جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی تربیت بھی نہیں ہوئی، پتہ بھی نہیں ہے کہ کیسے دعا ہے، کس موقع پہ کون سی اللہ سے پناہ مانگنی ہے، کیا دعا پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس حدیث میں اشارہ کیا. اگر اس بات میں کوئی حقیقت نہ ہوتی جو شاہ صاحب نے لکھی ہے، حدیث میں اتنی بڑی بات بھلا کیسے آ جاتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے جب مریم پیدا ہوئی تو ان کی پیدائش سے بھی پہلے کہا کہ اللہ یہ جو میرے ہاں بچہ پیدا ہو، اسے اور اس کی اولاد کو میں نے تیری پناہ میں دیا. اور آپ نے فرمایا اس کا اثر یہ نکلا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلیوں میں انگلی کچوکا لگاتا ہے تاکہ وہ بچے کو تکلیف پہنچے، اور تم دیکھو بچہ رو پڑتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے کوشش کی تھی کہ مریم کو چھو لے اور شیطان نے کوشش کی کہ عیسیٰ کو چھو لے، مگر وہ نہیں چھو سکا کیونکہ ان کی نانی ان کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ کی پناہ بھی نے دے چکی تھی. یہ ہے اللہ کی پناہ جسے خدا کی پناہ میں دیا گیا ہو، جس ماں نے نانی نے اتنی محنت کی ہو کہ اپنی اگلی نسل کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے، خدا کے لیے وقف کرنا ہے، خدا کا کام انہوں نے کرنا ہے، وہ کیسے کوتاہی برت سکتے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ 5ویں خلیفہ راشد لکھتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد یعنی عبدالعزیز اور عبد الملک دونوں بھائی تھے، اور عبد الملک حکمران بن گئے اور عبدالعزیز کا انتقال پہلے ہو گیا. اگر عبدالعزیز زندہ رہتے، اللہ نے انہیں زندگی دی ہوتی تو عبد الملک کے بعد خلافت عبدالعزیز کو ہی ملتی. انہوں نے اپنی خلافت کی وجہ سے بھی اور وجوہ کی بنیاد پہ بھی اپنی بیٹی سے عمر بن عبدالعزیز کا نکاح کر دی، یعنی اپنے بھائی کے بیٹے سے، اپنے بھتیجے سے عبد الملک نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی، تاکہ خاندان میں خلافت ادھر کیوں چل پڑے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بن گئے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت جو ان کی ہوئی ہے وہ کہتے تھے کہ میرے والد عبدالعزیز پورے مصر کے واحد حاکم تھے، اور انہوں نے ایک بزرگ تھے انہیں بلایا اور انہوں نے کہا آپ کی سارے اخراجات میرے ذمہ ہیں حضرت، جو آپ کھائیں، جو پئیں، جو رہائش ہو، جیسے آپ چاہیں، میرے اس ایک بیٹے کی آپ تربیت کر دیجیے. یہ اتالیق جو رکھتے تھے نا ہندوستان میں بڑے بڑے نوابوں کے ہاں، وہ اتالیق اسی لیے رکھے جاتے تھے کہ اولاد کی تربیت ہو. اب بھی ہوتی ہے، آپ برا نہ مانیے، ہمیں سیاست سے کچھ بحث نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں پرائم منسٹر جو تھیں بے نظیر صاحبہ، انہوں نے ایک خاتون کو آسٹریلیا فلپائن سے منگوایا تھا کہ ان کی اولاد کی تربیت کرے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں انہوں نے بعد میں ان کی اولاد میں حکومت کو سنبھالنا ہے. یہ بڑے لوگوں میں یہ رہی ہے بات کہ اولاد کی تربیت، ہماری سیاسی مصروفیات ہیں، باہر کی زندگی ہے، حتیٰ کہ علمی زندگی ہے باہر کی، تو بھی گھر کے اندر جو اولادیں ہیں ان کی پرورش اور تربیت صحیح ہونی چاہیے. تو عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ تھے انہیں بلایا، ان کا حضرت بس میرے اس بیٹے کی تربیت کر دیجئے، پیسے کی پرواہ نہ کیجئے، وہ ہمارے ذمے. جب عمر بن عبدالعزیز تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ اب اسے مدینہ منورہ لے جایا جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آپ کا بیٹا رہے، میں اس کے پاس رہوں، اور مختلف اکابر محدثین ان کی خدمت میں یہ بیٹا جائے آپ کا حدیث پڑھے۔ انہوں نے مدینہ منورہ جانے کی اجازت دی، اور پھر وہاں سے ایک خط آیا کہ جناب آج آپ کے صاحبزادے عمر جو تھے عصر کی نماز سے پہلے کنگھی کر رہے تھے، اور مسجد نبوی میں پہلی رکعت ان کی رہ گئی عصر کی نماز میں، آپ کو لکھ رہا ہوں تاکہ آپ باپ ہیں، آپ اسے سمجھائیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ سمجھانا تو حضرت آپ نہیں ہیں، میرا بیٹا آپ کے اختیار میں، باقی جو میں نے آپ کو خط عبدالعزیز اپنے بیٹے عمر کو لکھا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے عمر کو خط لکھا کہ میرے بیٹے جب یہ تمہیں خط ملے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے سارے سر کے بال منڈوا کے بھیج دینا، اور اس دن بال آئندہ رکھنے ہیں جس دن میری طرف سے اجازت ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ساری جوانی گزر گئی، والد کے سامنے بال رکھنے کی اجازت نہیں ملی، اور میری کبھی ہمت نہیں پڑی کہ نماز کی پہلی رکعت مجھ سے چھوٹ جائے، کیونکہ پتا تھا والد نے یہ پابندی لگا رکھی۔ اس تربیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس تربیت کا، اس رشتے اور خون کا نتیجہ یہ نکلا، آپ کو پتا ہے مشہور واقعہ ہم سنائیں گے نہیں، صرف اشارہ کرتے ہیں، وہ جو بچی جس دودھ میں پانی ملا رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن لیا اس کی ماں کو، اس نے اپنی ماں کو جو جواب دیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے اپنے بیٹوں سے کہا کہ رات میں نے ایک ایسی بچی کا جواب سنا ہے، میرا جی چاہتا ہے وہ میری بہو بن جائے۔ بیٹوں میں سے کوئی تیار نہیں تھا شادی کے لیے، تو فرمایا اگر میری عمر ہوتی تو میں اس سے شادی کر لیتا، میرے بچوں تم میں سے کوئی شادی کر لے، اور عاصم کی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی سے کرا دی۔ اب وہ نسل آگے کو چلی، تو جب رشتے کا موقع آیا اس خاندان کی ایک لڑکی سے، تو یہ خاندان جو عبد الملک وغیرہ کا تھا، عبدالعزیز کا رشتہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ خاندان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے اس میں یہ لڑکی بڑی اچھی ہے، یہ رشتہ کر لو۔ تو عبد الملک اور عبدالعزیز کی سگی ہمشیرہ بہن یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی، اس سے کہا بالکل اس خاندان میں رشتہ نہ کرنا، یہ عمر کا خاندان ہے اور بڑا سخت ہے، اور تم لوگ جو کچھ خلافت میں گھپلے کر رہے ہو نا، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ چیختی رہ گئی، رشتہ ہونا تھا، مقدر تھا، ہو گیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پھوپھی نہیں پالا، پھر زیادہ بڑی محبت کے ساتھ بھتیجا تھا ان کا آخر۔ اور جس دن خلافت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ملی ہے، انہوں نے سارے بنو امیہ کو کہا کہ تم جمع ہو جاؤ مسجد میں، اور جو جو جائیدادیں حکومت نے دی تھیں وہ لے آؤ، وثیقے، وہ کاغذات، وہ پیپرز۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے مسجد کے دروازے بند کرا دیے، اور کینچی ہاتھ میں لے کے ممبر پر بیٹھ گئے، پڑھتے رہے کہ اچھا یہ عبد الملک جو ہمارے سسر ہیں انہوں نے فلاں کو فلاں زمین عنایت کیا، اسے کاٹ کر پھینک دیا، اور کہا کہ چلے جاؤ، اور خبردار اس زمین کی طرف دیکھا، یہ مسلمانوں کی زمین۔ وہ تو ایک ہی شام میں کئی کاغذات پھاڑ دیے انہوں نے، اور سارے حکم نامے منسوخ، اور انہوں نے کہا یہ خلافت کی زمین ہے، تم لوگوں نے خود تھوڑے ہی کمائی ہے۔ اب یہ جتنے متاثر ہوئے بیچارے مظلوم بنے، یہ جا کے روئے پھوپھی کے سامنے کہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ اسے سمجھائیے، آپ کی بات مانتا ہے۔ تو ان کی پھوپھی کہتی ہیں میں گئی سمجھانے کو، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ پھوپھی آپ نے مجھے بڑی اچھی طرح پالا ہے اور میری تربیت ہوئی ہے، اور اب آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں، تو آپ کی مرضی ہے، یہ ساری اپنی زمینیں لے لیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں جنت میں جاؤں اور ٹھیک کام میں نے کیا ہے تو پھر آپ ان کی طرفداری نہ کیجیے، سفارش نہ کیجیے۔ ان کی پھوپھی باہر آئیں، اور انہوں نے اپنی ران پہ ہاتھ مارے زور سے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو کہنے لگی میں پہلے ہی کہتی تھی کہ عبدالعزیز کا رشتہ اس خاندان میں نہ کرو، لڑکا اپنے ماں پہ چلا گیا ہے، اپنے نانا پہ چلا گیا ہے، ادھر کا خون آ گیا ہے، اب تم مجھے ملامت کرتے ہو، اب مجھے کوستے ہو، یہ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ ہے رشتے اور سنجوگ، اور لوگ اس احتیاط سے کرتے تھے کہ آئندہ نسل پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے، آئندہ ہماری اولادیں کیسے ہوں گی، ان کی تربیت کیسے ہوگی۔ اتنی چیزیں ہیں اس سلسلے میں، تو یہ عورتوں کو سوچنا چاہیے، مردوں کو سوچنا چاہیے اپنی اولادوں کے بارے میں۔ اگر اس معاشرے میں رہ کر ان کی تربیت ہو سکتی ہے، اسلام کے مطابق وہ چل سکتے ہیں، یہی رہیے، یہی آپ کا وطن اور یہی آپ کا دیش۔ اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ کس کے برعکس ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ یہ اولادیں اور یہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں، تو اللہ کے ہاں اس کی بھی جواب دہی ہوگی کہ تم لوگوں نے اپنی اولاد کو کہاں چھوڑا۔
وہ بھی تو اللہ کا بندہ تھا. اللہ نے فرمایا ہے وہ اپنی بیوی کو اور اپنے ایک بچے کو چھوڑ کے چل پڑا اور اسے کہا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ میں اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک بالکل ویران زمین جہاں کوئی کھیتی باڑی کچھ نہیں ہے، تیرے مقدس گھر ہے بیت اللہ، اس کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے پروردگار یہ نماز پڑھیں، یہ تیری بندگی کریں، تیری عبادت کریں. اور اللہ نے اس کی ان کی قربانی کو قبول کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو پھیلایا، بنی اسماعیل ہوئے، اور بنی اسماعیل میں آخر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں. اہم ترین ذمہ داری جو اس معاشرے میں رہ کے مسلمانوں کے ذمے آتی ہے، اور خاص طور پر خواتین کے بارے میں انہیں سوچنا چاہیے کہ اولادوں کی تربیت کیسے ہوگی. چھوڑ دیں یہ جابز اور یہ سارے ڈالرز اور یہ اتنے آرام اور تناؤم کی زندگی، تنگی سے بسر کیجیے، تکلیف اٹھا لیجئے، برداشت کر لیجئے. نہیں ہے سردی گرمی کا زیادہ بندوبست تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ حرام حلال جو کچھ بھی آئے کسی ذریعے سے گھر بہت اچھا ہونا چاہیے، گاڑی بہت اچھی ہونی چاہیے، روزانہ ڈرائیونگ پہ جانا چاہیے، لانگ ڈرائیو پہ چلنا چاہیے. یہ ساری کی ساری باتیں عمر کے کسی حد تک حصے تک تو مناسب ہوتی ہیں، مگر جب آگے بچے آ جائیں اور یہ چیزیں آ جائیں تو پھر انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ملیح آباد میں آخری بات آپ کو سنائیں ہے تو بات ذرا سی معیوب، لیکن امید ہے اس کو آپ محسوس نہ کریں گے. ملیح آباد میں ایک صاحب تھے اور انہوں نے نواب صاحب کو بڑا مجبور کیا کہ انگلستان بھیج دیجئے تعلیم کے لیے. یہ تربیت ایسے ہوتی تھی. ہندوستان پورا جو انگریزوں کے قبضے میں آ گیا اور ٹکڑے ہو گئے اور تباہی بربادی 200 برس تک ہوتی رہی اور سب نسلیں اجڑ گئی ہیں. وجہ اس کی بنیاد یہی تھی کہ ان ماؤں نے تربیت کرنا چھوڑ دی. وہ جو تربیت کرنے والے ہاتھ تھے، وہ جو آنکھیں تھیں، دنیا سے اٹھ گئی. نواب صاحب کے بیٹے تھے اور انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے انگلستان بھیج دیجئے تعلیم کے لیے. ان کا بیٹے اس شرط پہ اچھا بھیج سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے اتالیق بھی جائیں. ان کے اتالیق کہتے ہیں کہ میں نواب صاحب کے کہنے پہ بحری جہاز میں بیٹھا، ان کے بیٹے کو لے کے انگلستان آئے اور کیمبرج میں داخلہ انہوں نے لیا. اور میں ان کے والد کو روز کی رپورٹ لکھ کے بھیجتا تھا کہ آج آپ کے بیٹے اتنے بجے اٹھے تھے، یہ کیا، یوں پڑھا، یوں نماز پڑھی، یہ چیزیں. اور کئی مہینے تک روزانہ میرا بس کام یہی تھا کہ رپورٹ پوری روز کی لکھ کے بھیجوں ان کے والد کو. ان کے والد نے مجھے کہا تھا کہ ڈر ہے میرا بچہ کہیں عیسائیت کی طرف مائل نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے. تو ایک دن نواب صاحب نے ملیح آباد لکھنؤ سے خط لکھا مجھے، ان کے تعلیق کہتے ہیں، اور خط میں لکھا کہ اتنے مہینے ہو گئے آپ نے آج تک یہ لکھ کے نہیں بھیجا، آپ ہمارے بیٹے کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، اس پہ غسل کیوں نہیں واجب ہوا؟ کوئی اور گڑبڑ تو نہیں؟ آپ اس کے کپڑے چیک کیا کیجئے اور مجھے لکھیے کہ اس کا اس معاملے میں کیا حال ہے، کیونکہ انگلستان کا ماحول آزادی کا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا کسی بھی گناہ میں پڑے. یہ حالات تھے لوگوں کے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا اللہ کے ہاں جواب دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ اس کے انڈر، اس کے تحت میں جتنے لوگ تھے ان کی تربیت کا اس نے کیا کیا. تو اس لیے صبح کی آج نشست میں ہم اخلاقیات کی بات کر رہے تھے، مگر دوسری اہم بات جو آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہی ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کا سوچیے. خدا را جس ماحول میں آپ آئے ہیں یہاں سوچئے بچے کیسے سدھر سکتے ہیں، کیسے سنور سکتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے تربیت، ایسے لوگوں کو دنیا کے کسی اور کونے سے منگا لیجئے، انہیں کہیے اولاد کی تربیت کریں، انہیں کہیے خواتین ہیں گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کریں. ماں سے زیادہ اچھی تربیت کون کر سکتا ہے، جبکہ ماں کی اپنی تربیت بھی ہوئی بھی ہو. اور اگر اپنی تربیت نہ ہوئی ہو تو پھر اگلی نسل کا کیا حال ہوگا، وہ تو اور زیادہ ڈوبے گی. اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے. امید ہے آپ اس پہ غور کریں گے. اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق.